بزرگان محترم، شب جمعہ ہے تو کچھ باتیں جو ہمارا مضمون شب جمعہ میں ہوتا ہے اسی تعلق سے انشاءاللہ آج بھی ذکر کرنی ہے، اور آج کی مجلس کا آغاز بھی شب جمعہ کی اب تک کی جو مجالس بھی ہے تو اس میں جس طرح ہم نعت اور نظم سے کرتے ہیں تو آج بھی وہی روایت باقی اور قائم رکھنی ہے۔ تھی برسوں سے خواہش، تھی برسوں سے خواہش کہ نعت رسول بیاں کروں، تھی برسوں سے خواہش کہ نعت رسول بیاں کروں، ہے جو دل کے احساسات اسے عیاں کروں، ہے جو دل کے احساسات اسے عیاں کروں۔ عیاں کا معنی ہوتا ہے ظاہر، کہ بتاؤں، ظاہر کروں، اظہار کروں۔ تھی برسوں سے خواہش کہ نعت رسول بیاں کروں، ہے جو دل کے احساسات اسے عیاں کروں۔ دیکھتا تھا جو خواب میں رات دن، دیکھتا تھا جو خواب میں رات دن، دو چار نہیں ہفتے کے 7 دن، دو چار نہیں ہفتے کے 7 دن۔ وہ خواب بفضل الہی پورا ہوا ہے، وہ خواب بفضل الہی پورا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دل خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ایک نمونہ آپ کو بھی سنانا ہے، اس کا ایک نمونہ آپ کو بھی سنانا ہے، ہم میں سے ہر ایک ان کا دیوانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں سے ہر ایک ان کا دیوانہ ہے۔ یہ میں نے اپنا حال بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے 30ویں پارے میں، سورت کا نام ہے حنیف بھائی سورت ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ آپ پڑھتے چلے جائیے، اخیری آیت آتی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو کوئی نعمت دی ہو، غرور کے جذبے سے نہیں، تکبر کے جذبے سے نہیں، گھمنڈ کے جذبے سے نہیں، افتخار کے جذبے سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت دی ہے اس کے اظہار کے طور پر اس کا ذکر کرنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے۔ یاد رکھیو، ماضی قریب میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ کی خواہش رہی، یا کہہ لیجئے کہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت و تبلیغ کا جس نہج پر حضرت نے کام شروع کیا تھا تو دو شخصیت اس کام میں ان کی معاون اور مددگار بنے۔
کیا بنے؟ نورانی بھائی، معاون اور مددگار بنے. اور حضرت باقاعدہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. یہ بات خود حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے، ایک صاحب تھے میوات کے، حاجی عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ چودھری صاحب، وہ خادم تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، نو مسلم تھے. اور وہ حدیث کا مفہوم آپ نے سن ہی رکھا ہے. 3 کام ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے ذاکر بھائی کہ اس کی وجہ سے سابقہ گناہ، پچھلی جو زندگی گزری ہے تو وہ گناہ اللہ تعالی حسن بھائی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. ہاں، یہ بالکل پکی روایت ہے، صحیح روایت. اس میں ایک عمل، آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالی دستگیری کرے، خصوصی رحم، کرم، فضل، انعام کا معاملہ کرے، اور وہ صاحب جو اب تک صنم صنم کہتا تھا بعد میں سمد سمد کہنے لگے. ہیں سعد اللہ صاحب کہ وہ آدمی اب تک صنم صنم کہتا تھا وہ بعد میں سمد سمد کہنے لگے، یعنی اسلام قبول کر لے، دولت ایمان سے مشرف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ساری اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے گناہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. آج تو اس کا سمجھنا محسن بھائی بہت آسان ہو گیا ہے. میرے آپ کے بیٹے بلکہ ہم بھی کیا ہے لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں یا اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں. ہم نے ایک فائل بنا رکھی تھی یا بنا رکھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے رکھ چھوڑی ہے، سیو کیا ہوا ہے. اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ بھائی نہیں رکھنا، تو حسین بھائی کیا کیا، ایک ڈیلیٹ کا بٹن خالی دبانا پڑتا ہے. ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ کہ سب پوری فائل ایمٹی، کلیئر، صاف. یہی وہ بٹن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بٹن ہے، یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے. نو مسلم کے لیے عمران بھائی کہ نو مسلم کے لیے ڈیلیٹ کا بٹن ہے کہ اس سے پہلے جو گناہ اس نے کیے، جہاں صدق دل سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے. اور یہ تعبیر کیا اس کو کتاب میں یوں مفہوم ہے کہ گویا کہ ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے عارف بھائی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے. گویا اس کا دوسرا جنم ہوا ہے. ہاں، دوسرا جنم. ایک تو ہوا تھا وقت پہ، لیکن یہ دوسرا جنم ہوا، اس کی دوسری پیدائش ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ بالکل ویسا ہی ہے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے، مفہوم ہے کہ ایک آدمی تھا جو بیچارہ ایمان کی دولت سے محروم تھا اور نچلے خاندان کا تھا. ایمان کی دولت سے محروم تھا، اور آپ جانتے ہیں جو ہمارے برادران وطن ہیں تو ان کے یہاں تقسیم ہے. تو وہ بالکل نچلی قسم کا تھا.
ایمان لانے سے پہلے چمار ہوتے ہیں، بنگی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اب وہ مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیے اسلام کے اندر تو ہے ہی نہیں یہ چیز، لیکن ابھی ٹھہری ہو، ابھی سب سے پہلے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اور پھر آپ بھی چاہے تو گریبان میں جھانکے۔ میں نے کہا اسلام میں نہیں ہے، لیکن ذاکر بھائی مسلمانوں میں ہے۔ فلاں گورو نہیں، فلاں میں نے نہیں کہا، عارف بھائی نے کہا میرے سر پہ نہیں حسن بھائی، عارف بھائی نے کہا، اور صحیح بات ہے، میں نہیں بولوں گا۔ اب جو لوگ نہیں سن پائے وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تقسیم ہے ہمارے یہاں، اور فلانا صدیقی ہے، فلانا قریشی ہے، فلانا تائی ہے، فلانا ہاں یہ سب۔ اس سے آگے مدارس کی دنیا میں، یعنی یہ تو اور زیادہ گندی چیز، صبح سے اٹھ کر رات سونے تک قال اللہ اور قال الرسول سے جو چہار دیواری کی فضا گونجتی ہے، چونکہ وہاں میں نے زمانہ گزارا ہے، وہاں خاص طور سے گجراتی لوگ، میرا تعلق بھی گجرات سے ہے، آپ کا بھی، لیکن بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھا ہے میں نے، اور آج بھی یہ چیز قائم ہے۔ فلاں بہاری ہے، فلاں بنگالی ہے، فلانا بھیا ہے، یو پی کا ہے۔ کیا فائدہ اس چہار دیواری میں رہنے کا؟ تجھے دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے، اور تیرے منہ سے جب لفظ بہاری نکلتا ہے، جب لفظ بنگالی نکلتا ہے، جب لفظ یو پی اور بھیا نکلتا ہے، تیرے بولنے کا انداز بتا رہا ہے کہ تیرے منہ سے تیرے لفظ سے گندگی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ لائق نہیں ہے تو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، چار دیواری میں استاد ہے، محتمم ہے، وہاں کا کارکن ہے، وہاں کام کرنے والا ہے، اس کی ذہنیت اتنی گندی ہے۔ اب بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، شاعر کہتا ہے فارسی کا کہ چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، کہ اگر کفر کعبۃ اللہ سے پھیلنے لگے تو مسلمانیت کہاں باقی رہی؟ اس لیے کہ کعبہ تو مرکز ہے توحید کا، کعبۃ اللہ سے تو کیا پھیلتا ہے؟ توحید، وہ توحید کا مرکز ہے، لیکن توحید کے مرکز سے اگر کفر بکا جانے لگے، کفر نکلنے لگے، کفر پھیلنے لگے تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی؟ مدرسے کی پاک فضا ہے، ہفتے کے 6 دن قال اللہ قال الرسول ہے، لیکن گفتگو دیکھیے اساتذہ کی، گفتگو دیکھیے محتمین کی، گفتگو دیکھیے آپس میں طلباء کی، گفتگو دیکھیے عام کارکن کی جو کام کر رہا ہے، جب وہ لفظ بولتا ہے اس سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔ اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اس طرح سے طنز و تشنیع کرنا، طعنہ دینا۔ میں ایک روایت آپ کو سناؤں، ابو داؤد شریف میں ہے، غالباً مفہوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات، میری اور آپ کی مائیں، ان میں ایک بیوی کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے ذاکر بھائی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ذرا نیچے قد کی تھی، ٹھنگنا قد، نیچا قد، پستہ قد، گجراتی میں بولیں گے سالے بھائی کہ بٹکی،
تو ویسی جو ہے وہ تھی. اب سوکن تو سوکن ہوتی ہے نا، آپس میں سوکن تو سوکن ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے وہ تو بڑے پاک لوگ تھے. اللہ تعالی جس طرح اپنے پیغام اور میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کا انتخاب کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ زیادہ جانتا ہے کہ نبی اور رسول کسے بنانا ہے. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ مجھے کس کو نبی بنانا ہے. الیکشن نہیں ہوتا نبوت کے لیے، سلیکشن ہوتا ہے. آج کی زبان میں چودھری صاحب کیا ہوتا ہے؟ نبوت و رسالت کے لیے الیکشن نہیں ہوا کرتا، سلیکشن ہوا کرتا ہے. ہاؤس آف لارڈس میں جو جاتا ہے اس کے لیے الیکشن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ سلیکشن ہوتا ہے. اور جو دوسری جگہ ہے اس کے لیے الیکشن ہوتا ہے. تو یہ سلیکشن ہے، نبوت رسالت اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے. اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے میرے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چنا ہے، انتخاب کیا ہے کہ کسے حضور کا مبارک زمانہ دینا ہے، کسے میرے محبوب کی صحبت سے نوازنا ہے، کسے میں اپنے محبوب کے رخ انور کی زیارت کا موقع دینا چاہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے. ویسے ہی وہ اس دور میں پیدا نہیں ہو گئے، حضور کے لیے چنا گیا ہے کہ کس کو صحابی بنانا ہے. اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے عارف بھائی بڑی پیاری بات لکھی، مفہوم ہے. بعض لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، کچھ لوگ زبان سے اظہار کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ کی ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہوتی ہے. وہ چاہت کیا ہوتی ہے؟ کاش کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے. ہاں یہ غزالی نے لکھا ہے. پاکستان میں ایک قلم نگار ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، دنیاوی فنون، جس کا نام ہے حسن نثار. جانتا ہو عمران بھائی؟ حسن نثار عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، تو اس کا جو شروع کے اندر پارٹی کا نام بنا، جو دستور بنا، جو ان کا نعرہ بنا، ان میں جو لوگ شامل تھے ایک یہ بھی تھا. تو انہوں نے بھی شعر کہا ہے. اس شعر میں، وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم شعر یوں کہا ہے کہ کاش کہ میں بھی صحابی ہوتا، میں بھی کیا ہوتا؟ صحابی ہوتا، کہ حضور کا زمانہ میں نے پایا ہوتا. بڑی اچھی خواہش ہے. تو امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، بڑی دور کی نگاہ ہوتی ہے. فرمایا کہ ٹھیک کیا اللہ نے جو ہمیں آج کے دور میں پیدا کیا. غزالی الٹا لکھ رہے ہیں، سنو، کہ ٹھیک کیا اللہ نے جو مجھے اور آپ کو نورانی بھائی آج کے دور میں پیدا کیا. غزالی اپنے وقت میں لکھ رہے ہیں، فرمایا حضور کے زمانے میں ہوتے کہیں ابو جہل کے ساتھ نہ ہوتے. وہ تو بڑا امتحان، اپنی جان پر کھیل کر صحابہ نے ایمان بچایا ہے. اور ہمیں تو آرام سے ایمان ملا ہے، ماں کی گود سے، ماں کی کوکھ سے، باپ کی گود سے. ایمان والے گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، کوئی آزمائش نہیں ہوئی، کوئی امتحان نہیں ہوا. اس ملک میں اللہ نے ہم کو بہت ساری راحتیں دے رکھی ہے. پھر بھی بقول مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے، مفہوم ہے، اللہ تعالی کی نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس گئے، زبان گھس گئی،
لیکن شکر ادا نہیں ہوتا، اس سے شکایت کی نکلتی ہے۔ فرمایا یہ حال ہے ہمارا، تو ہمیں تو وہ امتحان بھی نہیں دینا پڑا، وہ آزمائش سے بھی ہم تو نہیں گزرے ہیں ہاشم بھائی، کہ جو صحابہ کرام آزمائش سے گزرے اور گزرنا ان کو پڑا، پھر بھی ایمان پر وہ کیا رہے حسن بھائی، مستقیم رہے، جمے رہے۔ پھر آپ میرا اور مجھے آپ کا حال نہیں معلوم، میں اپنی بات کہتا ہوں، ہم معمولی سی آزمائش برداشت نہیں کر سکتے، اللہ بچائے، ورنہ ہمارے پاس دو راستے آ جائے کہ یا موت یا ایمان، سوچ لیجئے ہم کسے اختیار کریں گے؟ کہ زندہ رہنا ہے تو ایمان چھوڑو، اور ایمان پہ رہنا ہے تو زندگی چھوڑو۔ ٹھیک ہے، شریعت نے اس میں بھی گنجائش رکھی ہے، اگر ایسی بات آ جائے قربان جائیے شریعت پر۔ صحابہ کرام نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن یہ میرے اور آپ کے جیسے ایمان والوں کے لیے ہے۔ میرے ایک استاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان تو میڈ ان چائنا کے کھلونے جیسا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہے؟ میڈ ان چائنا کے کھلونے جیسا، ادھر گرا تو ٹوٹا، ادھر گرا تو ٹوٹا۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، مفہوم ہے۔ اللہ بچائے، پہلے تو دعائیں کرنی ہے، لیکن آزمائش آ جائے، گن پوائنٹ، بندوق رکھ دی، گن رکھ دی، چاقو ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اور ہمیں یہ کہا جائے کہ ایمان چھوڑ تو زندہ رہے گا، حملہ نہیں کروں گا، جان نہیں لوں گا، اور اگر ایمان نہیں چھوڑا تو ختم کر دوں گا۔ شریعت یہ کہتی ہے، قربان جائے اللہ کی رحمت پر، کوئی بات نہیں، زبان سے کہہ دو، دل سے مومن رہو۔ زبان سے کہہ دو خالی اس کو کہ ٹھیک ہے میں نے ایمان کو چھوڑ دیا، کفریہ کلمات کہہ دو، لیکن دل میں ایمان ہو، انشاءاللہ ایمان سے نہیں نکلا۔ آج ایک ملک میں نام نہیں لے رہا، موب لنچنگ ہو رہی ہے، اور ایک خاص نعرہ لگانے کو کہا جاتا ہے کہ خاص نعرہ لگاؤ ورنہ پٹائی ہوگی، ادھگواں کر دیا جائے گا، اور کئی مرتبہ تو جان سے مار دیا، اور سلسلہ جاری ہے ابھی بھی۔ اور وہ لفظ بعض ایسے بھی نوجوان ہم نے دیکھا نیوز میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نہیں بولے، جان دے دی، نہیں بولے، وہ جان دے دی انہیں، لیکن اگر وہ شریعت کی اس رخصت پر عمل کرنا چاہتے تو کر سکتے، کہ کیا کرتے، بول دیتے جان کو بچانے کے لیے۔ اور بعض مرتبہ بولنا بھی پڑتا ہے، گھر میں بوڑھے ماں باپ ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، کوئی اور اولاد نہیں ہے، بیوی ہے گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک آدمی کمانے والا ہے، اگر نہیں بولا، موب لنچنگ کر دی گئی، اسے مار ڈالا گیا، تو کیا ہوگا بوڑھے ماں باپ کا، کیا ہوگا نوجوان بیوہ کا، کیا ہوگا معصوم بچوں کا۔ شریعت ہماری سخت نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو سخت سمجھ رکھا ہے، تو گنجائش جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے عارف بھائی وہ نکل ہی آتی ہے۔ خیر بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی، تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دور میں پیدا کیا، حضور کے دور میں ہوتے تو کہیں میرا اور آپ کا نام منافقین کی فہرست میں اور مشرکین کی فہرست میں نہ ہوتا۔ تو میں یہ تمہید اس لیے قائم کی کہ صحابہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا ہے، جو اگلی بات سنانی ہے بدگمان مت ہونا، پریکٹیکلی شریعت۔ دیکھیے بڑی پیاری بات لکھی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ نے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، مفہوم ہے کہ کچھ کام ایسے تھے کہ شریعت حضور کے زمانے میں کیا ہو رہی تھی، بن رہی تھی، ہے نا، احکام آ رہے تھے، حضور پریکٹیکلی بھی بتاتے تھے۔ کچھ کام ایسے تھے کہ منصب نبوت کے خلاف نہیں تھے، تو اللہ نے نبی سے کروایا، نبی نے کیا نہیں، جملے پہ غور کرنا، نبی نے کیا نہیں،
بلکہ اللہ نے نبی سے وہ کام کروایا. اور کیوں کروایا؟ کہ منصب نبوت کے خلاف نہیں تھا، اس لیے کروایا. مثال دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ نماز با جماعت کی امامت کروائی. حضرت امام تھے، ہر اعتبار سے امام الانبیاء ہے. ہاں، تو نماز کی بھی امامت کروائی ہے، سوائے 2 موقع کے. ہاں، ایک مرتبہ حضور کی موجودگی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، وہ امام بنے کسی خاص وجہ سے، تفصیل کسی اور موقع پر. اور دوسری مرتبہ حضور کی زمانے میں امام بنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں 16 یا 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پڑھائی کہ حضور ابھی زندہ ہے، حیات ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کی ہے؟ امامت جو ہے وہ کروائی ہے. یہ امت کو بتانا تھا کہ میرے بعد امامت کے لائق کون ہیں، یعنی وہ امامت امت کی، یہ تو ہے ہی مصلی کی، لیکن بتانا تھا کہ پہلا امیر المومنین میرے بعد کون ہوگا؟ صدیق اکبر ہوں گے. اسلام میں اس مصلی سے نماز با جماعت کی امامت سے بڑا منصب کوئی نہیں ہے. نبوت اور رسالت کے بعد اس سے بڑا منصب کوئی نہیں ہے. مؤذن کل قیامت کے دن مفہوم حدیث کا سارے لوگ موجود ہوں گے. سب سے اونچی گردن جس کی ہوگی، کس کی ہوگی؟ مؤذن کی ہوگی اونچی گردن. کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ وہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے روزانہ 5 مرتبہ. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کا مرتبہ جو ہے وہ بلند کیا. اس کا مرتبہ تو بلند ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، جو مقام اسلام میں سب سے اونچا آج مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے گھٹیا ہے. اللہ ماشاء اللہ، جو دیندار ہے، دین سے واقفیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ امامت کا منصب آج ہماری نظر میں کوئی بڑی چیز نہیں رہی. اور مؤذن تو اس سے نچلا درجہ ہے. اس کا پتہ کہاں چلتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. امام ہے، ایک نوجوان ہے یا جو بھی مسجد کا مؤذن ہے، اچھے گھرانے میں نکاح کا پیغام پہنچاؤ، پیغام لے کر جائے. ابھی تو میں بولوں اس سے پہلے شیخ زمن نے سر ہلا دیا ہے عارف بھائی، کہہ دیا کہ نامنظور. پوچھے گے کہ ہاں تمہیں پیغام لینا ذاکر بھائی آئے ہوں کرے امام ہے امامت کرا وہی کوئی نہیں آتے مسجد میں امام. اور مؤذن تو شاید غصے ہو جائے کہ شرم نہیں آئی تنے ایک مؤذن کو پیغام لینا آتا ہمارا گھر میں. یہ ہے آج امام کی بے عزتی کرنے کو لوگ شرف کی چیز سمجھتے ہیں. مؤذن کی تحقیر کرنے کو لوگ بڑا کام سمجھتے ہیں. لیکن کل قیامت میں پتہ چلے گا ہاں کہ یہ منصب جو ہے وہ کیا ہے. اس لیے کوئی رہنا نہیں چاہتا. اب چلے جائیے انڈیا میں بھی، ہماری اس بستیوں میں بھی دیکھیے اتنے علماء ہیں، 40 علماء 50 علماء علاقے میں، کوئی امام بننا نہیں چاہتا. اب نظر دوڑائے ہمارے گاؤں میں بھی باہر سے امام آئے ہوئے ہیں اور کوئی ٹکتا بھی نہیں. وہی جو ہمارا رویہ ہے، چونکہ اس کو کوئی چیز سمجھا ہی نہیں گیا. اسے سب ایسے نہیں ہیں، لیکن عام ذہن آپ دیکھ لیجیے. خیر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور سے کیا ہوئی ہے، نماز کے اندر غلطی کروائی گئی. حضور نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی. صحابہ کرام کا ادب دیکھیے کہ وہ صحابی جن کو سب سے پہلے تنبہ ہوا، مفہوم ہے کہ حضور نے آج 4 رکعت والی نماز 5 رکعت پڑھا دی ہے، تو بڑے ادب سے انہوں نے حضور سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے. فرمایا کہ حضور
کوئی نیا حکم وہی تو نہیں آئی، کہیں نماز 4 کے بجائے 5 رکعت تو نہیں ہو گئی. اور یہاں ہمارے شیخ زمن پہلی صف میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں بتاؤ نماز کیوں ٹوٹی ہے. ہاں پہلی صف میں کہ بتاؤ کیوں جو ہے وہ نماز ٹوٹی ہے. اور کبھی امام سے غلطی ہو جائے، قاعدے میں بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونا تھا بیٹھ گیا، رکعتیں ہو گئی، تو پھر ذرا پیسیج میں اور باہر ذرا تبصرہ سنو اس پر آج وہ لاگے حسن جو حسن وہی رہے. ہاں تو یہ سب چیز ہے بھائی، انسان ہے اور حضور سے کروایا گیا ہے. کیونکہ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو برداشت کیجیے، بات نکلی ہے پوری کر لوں. تو یہ آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ صحابی یا ہماری وہ تو امی جان ہے، حضور کی زوجہ ہے، ہم بدگمان نہ ہو، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو یہ کام نبوت کے محسن بھائی منصب کے خلاف نہیں تھا، حضور سے کروایا گیا کہ کوئی بات نہیں کہ بھائی آگے اماموں سے بھی ہوگا. تو حضور سے جب ہوا ہے تو امام کیا چیز ہے حضور کے آگے، کوئی بات نہیں برداشت کرو. لیکن کچھ کام ایسے تھے کہ منصب نبوت کے چودھری صاحب منافی تھے، تو وہ صحابہ سے کروایا گیا. زنا، تاکہ پریکٹیکلی امت کے سامنے کیا آ جائے، مسائل آ جائے پریکٹیکلی. اب نبی، میں بولنا نہیں چاہتا لیکن یہ لکھا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی نے مفہوم ہے کہ اگر نبی سے زنا ہوتا ہے تو پھر لوگ، آپ جانتے ہیں کہ بھائی نبی ہی یہ کام کرے تو ختم ہو گئی بات. تو وہ نہیں، منصب نبوت کے منافی تھا وہ عمل، تو کس سے کروایا گیا؟ صحابہ سے. چونکہ وہ حضور کے زمانے میں صرف پریکٹیکلی بتانا تھا تو صحابہ سے جو ہے وہ کروایا گیا. وہ ہوا نہیں ہے، نہیں وہ کیا نہیں ہے، ہوا نہیں وہ کیا نہیں ہے، وہ کروایا گیا. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں بھی مجھے اور آپ کو بتائی گئی. تو اس لیے بدگمان مت ہونا، یہ صحابیات سے صحابہ سے کروایا گیا. اب سنو مفہوم روایت کا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہماری امی جان، ان کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا تھی؟ پستہ قد تھی، ذرا نیچا قد تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی چہیتی بیوی ہے. تو ان کی زبان مبارک سے نکل گیا ایک مجلس میں ایک مرتبہ کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، تشریف فرما تھی، اور آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی، اور نکل گیا زبان سے کہ وہ صفیہ. ادھر دیکھو، زبان سے کچھ نہیں بولا، ادھر دیکھو زبان سے کچھ نہیں بولا کہ وہ یہود کی بیٹی. چونکہ وہ کس خاندان سے تھی؟ ہاں پھر بعد میں مسلمان ہوئی. کہ وہ نیچا قد، پستہ قد، ٹھنگنا قد. تو اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ تو نے جو آج بات کہی ہے، یعنی زبان سے بھی نہیں کہا، اشارے سے، اگر تیرے اس عمل کو مفہوم ہے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کھارا ہو جائے. اتنی خطرناک جو ہے وہ تم نے بات کہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تعصب، کہ یہ بہاری، وہ بنگالی، وہ بھیا، یہ قریشی، وہ تائی ہیں، یہ نائی اور میاں بھائی ہیں، تو جو بھی جو ہے آپ کہہ لے وہ سب ہے. یہ سورتی، یہ بھروچی، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. جیسے آم کی بہت ساری قسم ہے نا، ویسے اس کی بھی بہت ساری قسم ہے. تو یہ بھی پھر بھی سورتی بھروچی بھی ہوتا ہے، گجراتی اس میں بھی مل رہا. ہاں اور پھر امام بھی پتا ہے میاں بھائی نے ہو رہا. تو خیر بہرحال یہ سب تعصب ہے. اللہ نے کیا فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کہ میں نے جو خاندان بنایا، مرد عورت بنایا، یہ اس لیے نہیں کہ یہ خاندان افضل، وہ خاندان گھٹیا، یہ وہ، بلکہ اس لیے کہ آپس میں تمہاری کیا ہو؟
پہچان ہو اور کھان ہو، تعارف ہو. ہاں تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے. اور حضور نے جو آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع میں، اس موقع پر فرمایا کہ سن لو، عصبیت ختم، تعصب ختم. کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو قرآن نے جو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حضور نے فرمایا کہ تقوی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ فضیلت کا حقدار ہے، بڑا مرتبہ ہے. ورنہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں. آگے سنو، یہ سب تائی نائی میاں بھائی وورا بہاری بنگالی یہ سب کیوں آیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مفہوم ہے کہ ہم سب کنورٹ لوگ ہیں. یہ جراثیم پہلے سے تھے ہمارے اندر، وہ ایمان لانے کے بعد بھی یا بول رہے اور صحیح بات بول رہے ہیں کہ وہ گئے نہیں. اور افسوس ہوتا ہے مدرسے کی فضا کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہوتی ہے. اور آخری جملہ سن لو، وہ بات تو رہ گئی، سنت کے تعلق سے بتانا تھا. ہمارے اکابر میں بہت بڑی شخصیت ماضی قریب کی، جن کو ابو حنیفہ وقت کہا جاتا ہے یا بیہقی وقت کہا جاتا ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے ارشادات چھپے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے کتاب کا ارشادات گنگوہی. میرے پاس الحمدللہ موجود ہے. سنی ہوئی بات نہیں ہے، پڑھی ہوئی میری بات ہے. حضرت نے فرمایا اس امت کو غیروں سے زیادہ اپنوں نے نقصان پہنچایا ہر دور میں. اس امت کو غیروں سے زیادہ اپنوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور فرمایا کہ نقصان پہنچانے والی دو چیزیں ہیں، یاد رکھے جاؤ. یہ تقریر کا میری خلاصہ ماحصل کہ امت کو نقصان پہنچانے والی کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. دونوں کا پہلا لیٹر تا ہے، الف با تا. اب کیا کرے، حضرت تو اپنے دور میں فرما گئے، لیکن ذاکر بھائی ایک خاص موقع پر بولا جاتا ہے کہ الف بے نے تینے، یعنی ہم ویسے کے ویسے ہی ہے، ابھی بھی بدلے نہیں ہے. فرمایا کہ وہ جو دو چیز نے نقصان پہنچایا، ایک ہے تشدد، شریعت آسان ہے اس کو مشکل بنا کر پیش کرنا، مشکل بنا کر. تو لوگ بدعتے ہیں، پھر مومن بھی، کہ اتنی سخت شریعت، اسلام اتنا سخت. تو ایک تو تشدد. ابھی آپ نے سنا نہیں، اگر آپ نیوز دیکھتے ہو، راکھی ساونت ایک ایکٹر تھی، وہ مسلمان ہوئی، شادی بھی کی، اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا. ادھر دیکھو، وہ یوں نماز پڑھ رہی، ہاتھ کہاں رکھا تھا؟ ادھر، کافی نیچے یہاں. وہ اس نے خود ویڈیو وائرل کی. اب مسلمانوں نے وہ گد بنائی ہے سوشل میڈیا پر کہ اسے ڈیلیٹ کر دینی پڑی. سیدھی بات ایک پروگرام آتا ہے عبدالعزیز انصاری، اس میں نے دیکھا ہے حاشم بھائی، انہوں نے بتایا، وہ اس کو انہوں نے اچھا تبصرہ کیا کہ اس پہ میں نے پروگرام میں دیکھا. یہ ہے تشدد. ارے شریعت نے تو کتنی گنجائش دی کہ مسلمان ہوگا کوئی بھی، ظاہری بات ہے. وہ حضرت تھانوی کی بات تو ادھوری رہ گئی، وہ نو مسلم والی کسی اور موقع پر. تو اس کو تھوڑی آئے گا سورہ فاتحہ، اللہ اکبر سورت آئے گا حسن بھائی؟ نہیں آئے گا. تو شریعت نے کیا کہا؟ بہت آسان، نماز تو فرض ہوگا، ایمان لایا اور بالغ ہے اور عقل سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اللہ اکبر کہے گا یا جو بھی کلمہ ہے چپ چاپ رہے گا تھوڑی دیر، اور یوں ہی نماز پوری ہو گئی. اس کی نماز اس کو بعد میں لوٹانی بھی نہیں. ہاں اس کو لوٹانی بھی نہیں. ایک بات اور یاد رکھو، ختنہ کرنا. بڑی عمر میں مسلمان ہوا، ایسا ایک مرتبہ آیا تھا میرے سامنے یہ چیز. تو بعض لوگ ڈراتے ہیں، دیکھیں کہ تو مسلمان تھا ہے تو پچھلی چامڑی کاٹو پڑے ہیں. ہاں، اور آدمی جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، 25 سال 30 سال 40 سال، ڈر لگتا ہے. سنو، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اگر وہ کرانا چاہے ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہے میں یہ نہیں کراؤں گا اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ختنہ نہیں، کوئی بات نہیں، ایسے ہی رہو. شادی کے بعد میاں بیوی ملاقات کرنا چاہے کرو، کوئی حرام نہیں. لیکن ہم جانتے نہیں تو بعض مرتبہ اسلام لانے سے پھر اس کو ڈرا دیتے ہیں. اس لیے علماء نے کہا کوئی مسلمان ہونا چاہے اسے ہلکے پھلکے
مسائل اور اعمال بتاؤ، سب چیزیں مت بتاؤ. سمجھ آیا؟ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ دودھ کے بجائے آپ مٹھو مام دے تو کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ وہ مام ہے اور مٹھو ہے، لیکن پھر بھی ہضم نہیں کر پاتا، وہ دودھ ہی ہضم کرے گا. تو اس لیے اس کو بھی ابھی لائٹ خوراک دو. دودھ کیا ہے؟ لائٹ خوراک ہے ماں کا. تو نیا نیا مسلمان ہو یا ایمان ہونا چاہتا ہے، یہ بھی سیکھنے کی جو ہے چیز ہے. حضرت نے فرمایا ایک تشدد نے نقصان پہنچایا ہمیں اور آج بھی پہنچا رہا ہے، اور دوسری چیز تعصب. تعصب جانتے ہو نا؟ یہ بنگالی، یہ بہاری، یہ بھیا، یہ گجراتی، یہ سرتی، یہ وورا، یہ میاں بائی، یہ سب فرمایا اس نے جو ہے وہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اسی لیے علامہ اقبال دل میں ایک ٹھیس، یا میں کیا لفظ کہوں کہ ایک خاص کوڑن لے کے دنیا سے چلے گئے. انہوں نے بھی مسلمانوں کا حال دیکھا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، شور ہے دنیا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود. کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اقبال جیسا آدمی کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، اقبال کہہ رہا ہے. تم میں تعصب بھرا ہے، تم حقارت سے لوگوں کو دیکھتے ہو، تذکرہ کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، تھے ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ تمہارا رہن سہن کرسچن جیسا، تمہارا تمدن ہندوؤں جیسا، اور تمہارا یہ کام دیکھ کر یہود بھی شرماتے ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یہ اقبال نے اسی پہ چوٹ کی کہ تم اپنے آپ کو سید سمجھتے رہو، مرزا سمجھتے رہو، افغان سمجھتے رہو، لیکن تمہاری ذہنیت بگڑی ہوئی ہے، عصبیت ہے، تعصب ہے. تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد